السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 13. اس نشست میں ہم جن ٹاپکس کو جانیں گے، آئیے میں وہ ہیڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے شب عید الفطر اور روز عید الفطر کی تکبیر اور بعد مغرب سجدہ شکر میں جو کچھ کہا جائے، یہ ہم جانیں گے. اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جب لوگوں کے نزدیک صحیح رؤیت ہلال ہو جائے تو عید الفطر کی صبح کو صوم کی حالت میں لوگوں پر کیا واجب ہے. اور اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے نادر احادیث. ہم اس نشست میں اتنا کچھ جان لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے آگے جو مزید فطرے کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ ہم اس سے اگلی نشست میں پڑھیں گے. تو آئیے اب باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. باب شب عید الفطر اور روز عید الفطر کی تکبیر اور بعد مغرب سجدہ شکر میں جو کچھ کہا جائے. حدیث نمبر ہے 2036. سعید نقاش نے روایت کی ہے کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر میں تکبیر ہے مگر سنت ہے. راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کہاں ہے تو آپ نے فرمایا کہ شب عید الفطر میں مغرب و عشاء کے اندر اور نماز فجر کے اندر اور نماز عید کے اندر. تو سعید کی روایت ہے کہ علاوہ دوسری روایت ہے، سعید کی روایت کے علاوہ روایت کے علاوہ دوسری روایت ہے کہ ظہر کے اندر اور عصر کے اندر اور اس کے بعد تکبیر کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا. راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں تکبیر کس طرح کہوں تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں کہو. ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے اس بات پر کہ اس نے ہماری ہدایت کی، اور اللہ کی حمد اس بات پر کہ اس نے ہم لوگوں کو آزمایا. آئیے یہ ترجمہ جان لیا، آگے چلتے ہیں. لکھا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں کہ تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی روزے کی. اور ساتھ ہی پھر آگے لکھا ہے کہ اور اللہ نے جو تمہاری ہدایت کی ہے اس پر اس کی بڑائی کا اظہار کرو. اب اگلی حدیث ہے 2037. لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ اس عید فطر کی تکبیر میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ترجمہ کہ ہم لوگوں کو رزق دیا جو چوپائے جانوروں کا. یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا، اس لیے کہ یہ ایام تشریق میں کہتے ہیں، تیشین رے یہ قاف، یعنی کہ 13، 14، 15 ذی الحج میں. اب اگلی حدیث ہے 2038. لکھا ہے روایت کی ہے قاسم بن یحییٰ نے اپنے جد حسن بن راشد سے. ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ
یہاں پر میں سامعین بتاتی چلوں کیونکہ اینک یہاں پہ زیادہ پھیلی ہوئی ہے تو ایک دو الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. میں اس کو دوبارہ یہاں سے پڑھتی ہوں کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے، یہاں پہ آپ نے نہیں ہے، ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مغفرت شب قدر میں اس پر نازل ہوتی ہے جو ماہ رمضان میں روزہ رکھے. تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسن، مزدور کو مزدوری کام سے فراغت کے بعد دی جاتی ہے اور یہ عید کی شب ہے. میں نے عرض کیا کہ اس میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آفتاب غروب ہو جائے اور تم 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ لو تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ کہو. ترجمہ: اے فضل و بخشش والے، اے قدرت و اختیار والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کرنے والے اور ان کے مددگار، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور میرا ہر وہ گناہ بخش دے جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے اور اسے بھول گیا ہوں، مگر وہ تیرے پاس کتاب مبین میں درج ہے. یہ ترجمہ مکمل ہوا. لکھا ہے پھر سجدے میں گر جاؤ اور سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ کہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اتوبہ الی اللہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت طلب کر. تو یہ ہم نے یہ سب کچھ جان لیا اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے کہ جب لوگوں کے نزدیک صحیح رؤیت ہلال ہو جائے تو عید الفطر کی صبح کو صوم کی حالت میں لوگوں پر کیا واجب ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے. یہ پوری ہیڈنگ تھی. حدیث نمبر ہے 2039. محمد بن قیس نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام کے سامنے 30 تاریخ کو 2 آدمی گواہی دے دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے تو امام اسی دن روزہ توڑنے کا حکم دے گا اگر ان دونوں گواہوں نے قبل زوال گواہی دی ہے، اور اگر ان دونوں گواہوں نے بعد زوال گواہی دی ہے تو امام اس دن افطار کا یعنی روزہ توڑنے کا حکم دے گا اور نماز عید کو دوسرے دن کے لیے مؤخر کر دے گا اور جب لوگوں کے ساتھ نماز عید پڑھے گا اور سب لوگوں کے ساتھ نماز عید پڑھے گا. اگلی حدیث ہے 2040 نمبر ہے. لکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ والی جو حدیث ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی نا 2039، میں ایک دفعہ ریپیٹ کر لوں، مجھے لگ رہا ہے میں نے شاید صحیح ادائیگی میں فرق کر دیا. محمد بن قیس نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امام کے سامنے 30 تاریخ کو 2 آدمی گواہی دے دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے تو امام اسی دن روزہ توڑنے کا حکم دے گا اگر ان دونوں گواہوں نے قبل زوال گواہی دی ہے، اور اگر ان دونوں گواہوں نے بعد زوال گواہی دی ہے تو امام اس دن افطار کا یعنی روزہ توڑنے کا حکم دے گا. جی بالکل یہی لکھا ہے. اور نماز عید کو دوسرے دن کے لیے مؤخر کر دے گا اور سب لوگوں کے ساتھ نماز عید پڑھے گا. ہم نے 2 دفعہ پڑھ لیا تاکہ اگر ہمیں کوئی غلطی کا احساس تھا وہ 2 دفعہ پڑھنے سے امید ہے کہ دور ہو گیا ہے. اگلی حدیث ہے 2040 اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چاند نظر نہ آئے لوگ صبح کو روزہ رکھے ہوئے انہیں اتنے میں چند عادل لوگ آئیں اور رؤیت ہلال کی گواہی دیں تو افطار کر لیں اور دوسرے دن اول وقت اپنی عید کے لیے نکلیں اور شوال کے چاند کی رؤیت دن میں قبل زوال ثابت ہو تو وہ دن شوال میں شمار ہوگا اور اگر بعد زوال رؤیت ہو تو وہ دن ماہ رمضان میں شمار ہوگا. یہاں پر ہم نے اس ٹاپک کے حوالے سے جان لیا. اب اگلا باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے نادر احادیث. حدیث نمبر ہے 2041. حسین بن سعید نے ابن فعال عین الف لام یا ابن فضال سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو ایک عریضہ لکھا اور اس میں میں نے دریافت کیا کہ ہمارے یہاں ایک قوم ہے جو نماز پڑھتی ہے مگر ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتی اور اکثر میں ان لوگوں سے اصرار کرتا ہوں کہ وہ ہماری کھیتی کاٹنے آئیں مگر جب ان کو بلاتا ہوں تو جب تک میں ان کو کھانا کھلانے کا وعدہ نہ کروں وہ قبول نہیں کرتے بلکہ مجھے چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان کو کھانا کھلائیں اور میں ماہ رمضان میں ان لوگوں کو کھانا کھلانے سے تنگ ہوتا ہوں. تو آج جناب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا جسے میں پہچانتا ہوں کہ ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اب اگلی حدیث ہے
42 اور محمد بن سنان کی روایت میں ہے جسے انہوں نے حذیفہ بن منصور سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہوگا، اس سے کم تا ابد نہ ہوگا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اگلی حدیث ہے 2043 اور حذیفہ بن منصور کی روایت میں ہے جو انہوں نے معاذ بن کثیر سے، جن کو معاذ بن مسلم برا بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ماہ رمضان 30 ہی دن کا ہوگا، اس سے کم تا ابد نہ ہوگا۔ یہاں دوبارہ بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اگلی حدیث ہے 2044 محمد بن اسماعیل بن بیزے یہ عین نے محمد بن یعقوب سے، انہوں نے شعیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روایت کرتے ہیں کہ جناب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینوں میں جتنی مرتبہ 30 دن روزے رکھے اس سے زیادہ مرتبہ 29 دن روزے نہیں رکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پورے روزے رکھے، فرائض کبھی ناقص نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کو 360 دن کا بنایا اور آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور 6 دن کو 360 دن میں سے گھٹا دیا تو سال 354 دن کا رہ گیا۔ اب اس میں ماہ رمضان 30 دن کا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بموجب ہے کہ دنوں کو کامل کرو، اور دن کامل جب ہوں گے جب دن پورے ہوں گے۔ پھر ماہ شوال 29 دن کا، ماہ ذوالقعدہ 30 دن کا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بموجب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، 6 مہینے اس طرح ہوں گے، یعنی 1 مہینہ پورا اور 1 مہینہ ناقص، اور ماہ رمضان کبھی ناقص یعنی 29 دن کا نہیں ہوگا، اور ماہ شعبان کبھی پورے 30 دن کا نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث ہے 2045 اور ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول خدا کے جو ترجمہ کے تاکہ تم لوگ دنوں کو مکمل کرو کے مطابق دریافت کیا تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 دن۔ اب اگلی حدیث ہے 2046 یاسر خادم سے روایت کی گئی ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا رمضان 29 دن کا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کبھی 30 دن سے تاابد کم نہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان احادیث کی مخالفت کرتے ہیں اور ان احادیث کی ضد میں عامہ کی جو احادیث ہیں اس کی مدافعت کرتے ہیں وہ اس میں تقیہ کرتے ہیں، جبکہ عامہ سے حسب موقع بغیر تقیہ بات نہیں کرتے سوائے اس موقع کے کہ جب عامہ میں سے کوئی طالب ہدایت آ جائے اور ہدایت چاہے تو اس کی ہدایت اور اس کے لیے وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ بدعت کا ذکر ترک کر دینے سے وہ خود بخود مردود اور باطل ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث ہے 2047 لکھا ہے معاویہ بن عمار سے روایت کی گئی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایام تشریق یعنی کہ 13، 14، 15 ذی الحج کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں ایام تشریق کے روزوں کو منع فرمایا ہے، لیکن منی کے علاوہ دوسری جگہوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں 2048 لکھا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں میں وصال، اور وصال کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ 2 روزے کے درمیان بغیر افطار کے پے در پے روزہ، بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر وصال کو منع فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 2 روزے بلا افطار پے در پے رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی ایک جیسا بھی نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، وہ مجھے کھلا پلا لیتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2049 نمبر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وصال کو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا رات کا کھانا سحر کے وقت کھائے۔ اب اگلی حدیث ہے 2050 نمبر پہ لکھا ہے زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے صوم دہر، سواد و میم دال ہیرے، بریکٹ پہ لکھا ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہنا، اس کے
متعلق دریافت کیا تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ مکروہ ہے۔ اگلی حدیث ہے 2051، نیز آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ روزوں میں وصال نہیں اور نہ ایک دن اور ایک رات کا روزہ ہے۔ اگلی حدیث ہے 2052 نمبر ہے، روایت کی گئی ہے بزنتی سے اور انہوں نے روایت کی ہے حشام بن سالم سے، انہوں نے سعد خفاف سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم 10 آدمی آن جناب علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھے، ہم لوگوں نے رمضان کا ذکر کیا تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یہ نہ کہا کرو کہ یہ رمضان ہے، یہ نہ کہو کہ رمضان چلا گیا اور یہ کہ رمضان آ گیا، اس لیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہ وہ آتا ہے نہ وہ جاتا ہے، بلکہ آتا جاتا تو وہ ہے جو زائل ہونے والا ہو، بلکہ کہو کہ ماہ رمضان آیا اور گیا۔ پس مہینہ مضاف اور منصوب ہے، میم زواد الف فے اور منصوب ہے اسم کی طرف، اور یہ اسم اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے حجت اور عید قرار دیا ہے۔ اب اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حدیث نمبر ہے 2053، غیاث بن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد نامدار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم لوگ صرف رمضان نہ کہو اور اس کو ماہ رمضان کہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ رمضان کیا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2054، اور امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے یہ مستحب ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب کو اپنی زوجہ سے ہم بستری کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 نمبر۔ اگلی حدیث ہے 2055، محمد بن فضیل نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے اپنے کسی دوستدار کو عید الفطر کے دن دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری طرف سے قبول کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر جب عید الاضحیٰ کا دن آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی طرف سے قبول کرے، نیز تمہاری طرف سے قبول کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے عید الفطر کے دن کچھ اور کہا تھا اور عید قرباں کے دن کچھ اور فرما رہے ہیں۔ تو ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے عید الفطر کے دن کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری طرف سے قبول کرے، اس لیے کہ اس نے بھی وہی کیا اور جو میں نے کیا ہے، یعنی یہ روزہ، اسی طرح ہم اور وہ اس فعل میں برابر ہیں۔ اور جب کہ عید قرباں میں ہم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قبول کرے، نیز تمہاری طرف سے قبول کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے قربانی ممکن ہو اور اس کے لیے قربانی ممکن نہ ہو، تو اس طرح ہمارا اور اس کا کام ایک نہ ہوگا۔ اگلی حدیث ہے 2056، لکھا ہے جزا، جیم زے الف اور ہے، جزا مدائنی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ کھا لو اور عید قربان کے دن اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک کہ امام نماز پڑھا کر واپس نہ چلا جائے۔ اگلی حدیث ہے 2057، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عید کے دن جب کوئی خوشبودار چیز پیش کی جاتی تو سب سے پہلے وہ اسی سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2058 کہ اور ایک مرتبہ علی بن محمد نوفلی نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام نے، دوبارہ پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ علی بن محمد نوفلی نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام نے یہاں مجھے کنفیوژن لگ رہی ہے، نے اور نے دونوں دفعہ آ گیا، پھر پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ علی بن محمد نوفلی نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے، ہونا چاہیے، عرض کیا کہ میں نے عید الفطر کے دن خاک شفا یعنی خاک قبر حسین علیہ السلام اور کھجور سے افطار کیا، تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح تم نے برکت اور سنت دونوں کو جمع کر لیا۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 2059 نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام نے عید کے دن لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھیل کود کر رہے ہیں
اور ہنس بول رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے مسابقت و مقابلے کا میدان بنایا ہے تاکہ لوگ اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور کامیاب رہے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور ناکام رہے۔ تو ایسے دن میں جس کے اندر نیکی کرنے والے کامیاب اور تقصیر کرنے والے ناکام ہوئے، ان ہنسی ٹھٹا اور کھیل کود کرنے والوں پر تعجب اور بہت تعجب ہے۔ خدا کی قسم اگر سامنے پردے ہٹا دیے جائیں تو نظر آئے گا کہ نیکی کرنے والے اپنی نیکیوں کی جزا لینے میں مشغول ہیں اور بدی کرنے والے اپنی بدی کی سزا میں مبتلا ہیں۔ اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 2060 نمبر ہے، لکھا ہے حنان بن صدیر سین دال یرے نے عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، مسلمانوں کی جب بھی کوئی عید آتی ہے، خواہ وہ عید قرباں ہو یا عید الفطر، اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حزن و غم تازہ ہو جاتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کیوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اپنے حق کو دوسروں کے قبضے میں دیکھتے ہیں۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ نمبر ہے 2061، عبداللہ بن لطیف تفلسی تیف لام یہ سین چھوٹی نے زرین سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام پر تلوار سے وار کیا گیا اور وہ گھوڑے سے گرے تو وہ لوگ آگے بڑھے کہ آپ علیہ السلام کا سر قلم کر لیا جائے، تو بطن عرش سے ایک منادی نے ندا دی کہ اے اپنے نبی کے بعد بھٹکی ہوئی اور ادھر ادھر ماری ماری پھرنے والی اور گمراہ ہو جانے والی امت، تجھے اللہ تعالیٰ عید قربان اور عید الفطر کی توفیق نصیب کرے۔ پھر اس کے بعد آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ ندا یہ تھی کہ تجھے اللہ روزے اور عید الفطر کی توفیق نصیب کرے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لازمی نتیجے میں خدا کی قسم نہ اب تک ان لوگوں کو توفیق ہوئی اور نہ آئندہ، جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والا ان کے خون کا انتقام نہ لے لے، ان لوگوں کو اس کی توفیق ملے گی۔ آئیے اب اس ٹاپک کے حوالے سے آخری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ 2062 نمبر ہے، جابر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کے دن ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے اپنے انعامات لینے کے لیے چلو۔ اور اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا انعام ان بادشاہوں کے انعام کی طرح نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ دن انعام کا دن ہے۔ تو یوں ہم نے تمام معلومات جان لی ہیں، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے فطرہ۔ تو فطرے کے بارے میں ہم تفصیل سے ایک پوری الگ نشست میں جانیں گے، اور اس کے بعد پھر اعتکاف کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو چلیے جی، اس وقت اس ریڈنگ کی نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔